بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم صلوات میں جانتا ہوں تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مسلسل سارا دن بارش ہوتی رہی پھر بھی جو چند مطالب پیش کروں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے گا میں صرف مولانا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا مولا کے فضائل بہت زیادہ اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی امام ہو اور فضائل کم ہو امام کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کا یکتا الامام واحد و دہری امام فرماتے ہیں امام اسے کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا اکیلا نہ علم میں اس کے کوئی برابر ہو نہ شجاعت میں کوئی اس کی برابری کر سکے نہ اس کی حکمت میں نہ عبادت میں نہ اس کے فضائل میں نہ سخاوت میں کسی بھی کمال میں اس کا کوئی برابر نہیں ہوتا کیونکہ اگر امت میں کوئی امام کے برابر ہو تو پھر امام کیسا تو امام ہے ہر چیز میں تو میں پیش کرنا آپ خدمت میں امام علیہ السلام کی عبادت منفرد ہے ان کی عبادت ایسی ہے کہ کسی کی عبادت ایسی نہیں جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ تھی تو آپ نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا میرے جد نے فرمایا تھا کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین کہ میرے دادا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے کہا خبردار کبھی بھی کسی کی عبادت کو میرے دادا علی کی عبادت سے تقابل نہ کرنا مقابلہ نہ کرنا علی علی ہے تو گرامی مولا کائنات کی یہ ہوتے ہیں جو آپ ہی کے دور خلافت میں دنیا میں تشریف لائے رسول خدا نے فرمایا تھا مجھے ناز ہے کہ میں عادل بادشاہ کے دور حکومت میں پیدا ہوا نوشیروان عادل کے زمانے میں اور اگر کوئی علی ابن ابی طالب کے زمانے میں دنیا میں آئے 37 ہجری میں مولا کائنات کی حکومت ہے اور جناب سید سجاد 37 ہجری میں آپ کی ولادت گرامی مولا سجاد علیہ السلام کی فضائل بہت زیادہ ہیں آپ کی عبادت کی مثال دی جاتی ہے اور علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ آپ کے القاب میں سے لقب ہے سجاد مجمع ہے میرے ساتھ
بنیادی فرق پیش کر رہا ہوں ساجد و سجاد میں۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو۔ یہ اپنے ایک سجدے سے مجھے بھی منور کر دے، زمین ناز کرے سجاد نے مجھ پہ سجدہ کیا۔ اور علامہ محمد قادر مجلسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی ہے کہ امام سجاد کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کی صرف پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، امام کے ہاتھوں پہ بھی سجدے کے نشان تھے۔ اتنے طویل سجدے کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیتے تھے یہ سید الساجدین۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، مجھے تو اشارہ کرنا اور آگے پڑھوں گا کہ مولا سجاد صبح میں سجدے میں ہے اپنے گھر میں۔ آپ کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ بنت حسن، یعنی مولا حسن کی بیٹی آپ کی زوجہ ہے۔ مولا حسن کی بیٹی کی مولا حسین کی بیٹے سے شادی، جن کے بیٹے ہیں امام پاک علیہ السلام، دونوں کے بیٹے۔ تو کسی نے آواز دی کہ امام سجاد کے بیٹے کنویں میں گر گئے۔ مولا سجدے میں ہیں، آپ کی زوجہ کے کان میں آواز آئی کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ تو آپ فوراً پردے کی وجہ سے باہر نہیں گئی، اس حجرے میں آئے کہ ہم مولا سجاد سجدے میں تھے، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے لگی میرے سرتاج، میرے مولا، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ لیکن مولا سجاد کے سجدے کو طول ہوتا جا رہا، سجدہ طولانی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت دیر بعد، ایک دو گھنٹے بعد جب آپ سجدے سے اٹھے تو آپ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھا کہ اے کنیز خدا، کیا بات ہے آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا اپنے آنسوؤں کو صاف کر لو، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ یہاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی عام خاتون ہوتی تو وہ رو رو کے مر چکی ہوتی کہ بیٹا کنویں میں گر گیا، لیکن یہ عام بی بی نہیں تھی۔ انہوں نے جیسے سنا نا کہ مولا نے فرمایا میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں، تو انہیں یقین ہو گیا بیٹا صحیح سالم ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ توجہ، یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ امام کی بیٹی ہے، یہ امام کی پوتی ہے، یہ امام کی بھتیجی ہے، یہ امام کی زوجہ ہے، یہ امام کی ماں ہے، یہ امام کی دادی ہے۔ یہ چاروں طرف سے امامت میں گھری، یہ عام بیٹی نہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ تو ادارے گرامی مولا کا چلنا تھا، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا مولا اپنے بیٹے کو لینے کیسے چلے ہوں گے۔ آپ نے امامت کا امامہ رکھا ہوگا، عصمت کی قبا اوڑھی ہوگی، ولایت کی ابا زیب تن کی ہوگی، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، نالین زیب تن کیے۔ جیسے امام علیہ السلام چلے آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، زمین قدموں کو چومنے لگی، اور سارا مجمع جو کنویں کے سامنے کھڑا تھا راستہ بنانے لگا۔ امام آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کنویں کے دہانے پہ آنے کے بعد فرمانے لگے پانی میری امانت لوٹا دے۔ جیسے امام علیہ السلام نے کہا نا پانی میری امانت لوٹا دے، تو سارے مدینے نے دیکھا کہ مدینے کے کنویں کا پانی ابھرنے لگا۔ امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ چوتھے امام نے باہیں پھیلائے گا میرے لال میری آغوش میں آ جائیے۔ پانچویں امام جیسے گود میں آئے تو مدینے والے پوچھنے لگے فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے بیٹا کنویں میں گر گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ پریشان نہیں تھے، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان نہیں تھے؟ امام نے فرمایا میں اللہ کے سجدے میں تھا، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ توجہ فرمائی گا نہیں رہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کے سجدے کا حق ادا کیا، جیسا سجدہ ہونا چاہیے تھا میں نے ویسا سجدہ کیا۔
پھر کیسے ممکن ہے جب میں نے اس کی امانت میں، اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی، وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ اب سمجھ میں آیا مولا سید الساجدین کیوں ہے؟ دنیا سلام کرتی ہے مولا کے سجدے کو۔ اب روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جب آپ کی زوجہ رو رہی تھی تو آپ کے کانوں میں آواز کیوں نہیں آئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ کوئی یہ نہ کہے مولا کے کانوں میں آواز کیوں نہیں آئی؟ بھئی پیغمبر کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ، معراج یہاں نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ جب مولا سجدے میں تھے تو یہاں تھے ہی نہیں، مولا اللہ کے ساتھ تھے۔ جب خدا کے ساتھ ہو تو پھر انسان دنیا میں نہیں ہوتا۔ ہمارے سجدے اور ہیں، سید الساجدین کا سجدہ اور۔ بات پہنچ رہی ہے ذرا کیا؟ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاص طور سے میرے بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے اس جملے پہ کہ عبد الملک ابن مروان، نام شاید سن رکھا ہوا آپ نے، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اموی خلیفہ جس نے امام کو زہر دے دیا، ملعون تھا عبد الملک ابن مروان۔ مروان خود بھی ملعون انسان تھا، دشمن اہل بیت تھا، بہت بغضی کینہ رکھنے والا۔ اس کا بیٹا، اس کے سارے بیٹے بغضی، بہت ہی دشمن اہل بیت، چاروں پانچوں بیٹوں نے حکومت کی اور سب کے سب بغض اہل بیت رکھتے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تھوڑی سی دیر چلیں گے میرے ساتھ؟ بہتر گرامی عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ اپنے دربار سے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، سپاہیوں سے کہو، میرے جو محافظین ہیں، گارڈز ہیں، انہیں کہو میرے ساتھ چلیں۔ جب حج میں پہنچا، طواف کر رہا تھا، کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا، حاجیوں کا ہجوم تھا، دھکے لگ رہے تھے، بار بار گر رہا تھا۔ 3 چکر لگانے کے بعد کہا رک جاؤ، ابھی حج نہیں کروں گا، یہ طواف مکمل کروں گا بعد میں جب مجمع چلا جائے۔ تو کہا لاؤ میرے لیے آب زمزم لے آؤ، بیٹھ گیا، دیکھ رہا تھا اتنے میں مولا سجاد تشریف لے آیا۔ بس مولا کا آنا تھا، مجھے نہیں معلوم کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا سجاد میں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ تھک تو نہیں گئے، سارا دن سنتے ہیں بتا دیں۔ تو مولا سجاد علیہ السلام جیسے طواف پہ آئے تو امام علیہ السلام طواف کرنے لگے۔ اب ایک مرتبہ سارا مجمع امام کے لیے راستہ بنانے لگا۔ عبد الملک ابن مروان نے پوچھا یہ کون ہے؟ نہ اس کے پاس سپاہی ہیں، نہ گارڈ ہیں، نہ تاج ہے، سادہ لباس احرام ہے، سارے حاجی اسے راستہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک شاعر تھا، اس نے کہا ھذا الذی یعرفہ بطحا والحرم، یہ وہ ہے جسے مکہ بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے۔ یہ حجر اسود کے نہیں، حجر اسود اس کے بوسے دیتا ہے، حل و حرم اسے جانتا ہے، خانہ کعبہ کی چھت اسے جانتی ہے۔ کہا یہ وہ ہے جو آل محمد ہے۔ عبد الملک ابن مروان نے فوراً کہا جب یہ طواف مکمل کریں ان کو بتانا میں ان کا خلیفہ ہوں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ بھئی وہ کیسا خلیفہ کہ جس کا تعارف کروانا پڑے؟ نہیں مجمع۔ عزیزان گرامی وہ بادشاہ، وہ وزیر، وہ حاکم، وہ خلیفہ جس کا لوگوں کو بتانا پڑے یہ تیرا خلیفہ مانو، احترام کرو، نہیں۔ آل محمد وہ ہیں جو بازار میں جائیں تو بازار رک جائے، دشمن بھی ہو تو اقرار کرے ان کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا انہیں بتاؤ میں ان کا خلیفہ ہوں، یہ مجھے سلام کرنے آئے، میں انہیں سونے سکے دوں گا، اشرفیاں دوں گا، دینار دوں گا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ کہا ایک سپاہی سے کہا جاؤ جا کے انہیں بتاؤ۔ ایک مرتبہ امام سے سپاہی نے کہا کہ آپ کا خلیفہ بھی آیا ہوگا، اگر اسے سلام کرنے آئے وہ پیسے دے گا۔ امام نے کہا میں اللہ کے گھر کا حج کرنے آیا ہوں، خلیفہ کا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آیا ہوں، میں ان خلیفہ کا طواف کرنے نہیں آیا ہوں، وہ اور ہوں گے جو درباروں میں نوٹ بٹورنے جاتے ہیں۔ یہ آل محمد ہے، ان کی عظمت کچھ اور ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے، بعض اوقات بعض افراد کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی، ان کا نام اچھا نہیں ہوتا،
مدینے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام اچھا نہیں تھا، نام برا، جیسے اب کو مناسب لفظ نہیں ہے ممبر کے حساب سے، جیسے کہتے نا کہ گنڈا، برا آدمی، لفظ سمجھ رہے میرے؟ تو مدینے میں ایک آدمی کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کا کوئی دوست تھا، وہ بھی اسی جیسا تھا بیچارہ، تو دونوں جا رہے تھے، تو دوست نے اشارہ کر کے کہا دیکھ رہے ہو سامنے کون جا رہا ہے؟ کہا ہاں یہ ہے سید الساجدین۔ مجھے غور سے سنیے گا اس روایت کو، شہید صاحب نے اس روایت کو لکھا ہے، میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بدماش نے کہا مدینے کے کسی آدمی کو میں نے نہیں چھوڑا، میں نے سب کی توہین کی ہے، بس یہ واحد آدمی ہے جن کے میں نے آج تک توہین نہیں، یعنی اس کا نام اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا، اس نے کہا لیکن ان کی میں نے کبھی توہین نہیں کی۔ تو اس نے کہا کبھی سوچنا بھی مت یہ آل محمد ہے، یہ آل محمد ہے۔ کہا نہیں آج انہی کی باری، کہا خبردار ان کے قریب نہ جانا، کہا نہیں میں جاؤں گا، کہا پھر میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ دوست پیچھے ہٹا، وہ قریب کیا، اس نے امام کی ابا کو کھینچا، جیسے اس نے ابا کو کھینچا نا، امام نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّ لَنَا يَوْمًا يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ، روز قیامت برے کام کرنے والوں کو نقصان ہوگا۔ تھا وہ بدماش، لیکن جیسے مولا سے آیت سنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ کہا فرزند رسول کیا مجھ جیسے گناہگاروں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا مجھ سے وعدہ کر آج کے بعد کسی کی توہین نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں خود تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور فرمایا جانے گا ایک مرتبہ ہونے لگا، کہا مولا مجھ جیسے بھی لوگ بخشے جاتے ہیں کیا مجھ جیسے لوگ بھی؟ مولا نے کہا ہاں تو وعدہ کر آج کے بعد کبھی کسی مدینے کے آدمی کو ستائے گا نہیں۔ مولا کے قدموں میں گر گیا، پاؤں چومنے لگا، کہا مولا آپ کو وعدہ کر کے کہتا ہوں کبھی کسی کو اذیت نہیں دوں گا۔ مولا نے کہا پھر میں ضمانت دیتا ہوں خود تجھے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام آل محمد کے اخلاق سے پھیلا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ عبادت ہے مولا سجاد کی جس نے مدینے والوں کو گرویدہ کیا۔ آپ نے صرف شام کے مصائب سنے، یہ مولا سجاد کی تبلیغ نہیں سنی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں یہ مصائب کا جملہ نہیں پڑھا، میں جانتا ہوں آنکھوں میں مصائب یعنی آنسو آ جائیں، لیکن جملہ سنیے گا، مولا سجاد نے شام کے عیسائیوں اور دشمنان اہل بیت تک کو بدل دیا تھا۔ اگر اس کے دل میں گنجائش تھی، کچھ لوگوں کے دل میں گنجائش نہیں ہوتی، ان کے دلوں پہ مہر ہوتی، میری بات پہنچ رہی؟ کچھ لوگوں کے دل اتنے پلید ہو جاتے ہیں پھر انہیں ہدایت نہیں ہوتی، انہیں حق نظر نہیں آتا۔ ایسے افراد وہ قابل ہدایت نہیں ہوتے، کچھ قابل ہدایت ہوتے۔ اب یزید نے اعلان کروایا کہ میں نے باغیوں کو مارا اور یہ باغیوں کا خاندان آ رہا، تو ایک آدمی نے سنا باغی آ رہا ہے، اس نے مولا سجاد کو دیکھا اور کہنے لگا تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو برباد کر دی۔ مولا سجاد نے اسے دیکھا ایک مرتبہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے تم سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اعمال سے، میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ اس آدمی نے فوراً کہا اے قیدی آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ امام نے فوراً دوسری آیت کی تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس نے فوراً کہا اے قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں۔ امام نے اور آیتیں تلاوت کی، جب 7 آیتیں تلاوت کیا وہ رونے لگا، کہا قیدی کیا بات ہے، آپ وہی آیات کیوں تلاوت کرتے ہیں جو آل محمد کی شان میں آئے؟ اب مولا نے فرمایا تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں باغی کا نہیں نواسہ رسول کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ پر رونے لگا، کہا قیدی ہمیں تو بتایا کہ آپ باغی۔ مولا نے کہا تو مجھ سے آیات سن کے دیکھ لے میں کون۔
ایک مرتبہ روتے ہوئے اس نے سوال کیا کیا مجھ جیسے کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ایک شرط پہ معاف کر رہا، جہاں جا وہاں جا کے لوگوں کو یہ بتا یہ باغی نہیں آل محمد ہے۔ میری بات پہنچے گا نہیں کیا؟ وہ ہر آدمی کو رو کے کہتا تھا خبردار پتھر نہ مارنا، یہ باغی نہیں آل محمد ہے۔ حضرت گرامی اس مجمع میں بھی مولا سجاد نے کتنوں کو آل محمد کا غلام و عاشق بنا۔ عیسائی دیکھتے اہل بیت کی فضائل، 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور میں جانتا ہوں 6:30 ہو گئے، بہت آخر ہو گئی، آپ سارا دن مجالس سنتے رہے، بارش ہوتی رہی، یہ آپ کی آل محمد کی مودت ہے نا جو آپ کو لائی ہے۔ کون اتنی زحمت اٹھاتا ہے؟ یہ صرف عشق و محبت ہے جو آل محمد سے انسان کو قریب کرتا ہے، یہ آل محمد کا اخلاق۔ مولا سجاد کی عبادات کو دیکھ کے میں پیش کر رہا ہوں، مولا کے کثرت سے مولا غلام خریدتے اور غلاموں کو تربیت کر کے آزاد کرتے۔ یہاں تک کہ شیخ باقر شریف قرشی کہتے ہیں اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ غلام مولا علی نے آزاد کیے، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ غلام مولا سجاد نے آزاد کیے۔ 10,000 سے زیادہ غلام مولا امیر علیہ السلام نے آزاد کیے۔ کتنے؟ کہنا بڑا آسان ہے، اس زمانے میں غلام بہت مہنگے ہوتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ مولا غلام خرید کے آزاد کرتے، غلام کہتے ہم نہیں جا رہے۔ میں ایک آدھے غلام کی مثال دیتا ہوں، بھائی مولا کہ آپ نے غلام کا نام سنا ہوگا، حضرت پیغمبر، سیاہ فام تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ مولا نے غلام خریدا اور غلام خرید کے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ ایک مرتبہ بس مولا کو دیکھا، کہا یا علی آپ نے آزاد کر دیا، مجھے آزادی نہیں چاہیے، اب میں پوری زندگی آپ کے در پہ گزاروں۔ مولا نے آزاد کر دیا، وہ خود نہیں جاتے۔ مولا کے ہمیشہ گھر میں رہتے، یہاں تک روایات میں ہے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا کہ حضرت پیغمبر جب مولا ایک مرتبہ درزی کے پاس گئے، کہا یہ 2 کپڑے ہیں، ایک میرا کرتا سی تو ایک میرے غلام پیغمبر کا۔ تو درزی نے فوراً، درزی کی جیسے عادت ہوتی ہے کپڑا لے کے کپڑے کو محسوس کرتا، تو درزی نے فوراً کپڑے کو لمس کیا، محسوس کیا، ہاتھ لگایا، کہ یعنی میں ایک کپڑا قیمتی ہے، دوسرا سادہ کپڑا ہے، سستا۔ تو قیمتی کپڑا کس کا کرتا سیوں اور سستا کس کا؟ تو مولا سے پہلے جناب میں پیغمبر بولے درزی تو بھی پاگل ہے، مولا کا کپڑا مہنگا سی دے اور جو سستا والا ہے میرا کرتا سی دے۔ مولا نے کہا درزی کمبل کی نہ سننا، میری سن، کمبل جوان ہے، مہنگا کرتا اس کا سی دے، سستا مجھ بوڑھے کا سی دے۔ جو غلاموں کو بیٹوں کی طرح رکھے وہ آل محمد۔ کبھی کوئی غلام کی بھی اتنی خدمت کرتا؟ مولا جب کھانا آتا تھا کہتے تھے پہلے کمبل کو دو، کبھی یہ محسوس نہ کرے میں غلام ہوں، یہ امیر کا کردار ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے کو غور سے سنیں گے، مولا امیر کا کردار ایسا۔ اور مولا سجاد کا سنیے، وہ انہی کے پوتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا مولا سجاد غلام خریدتے، تربیت کرتے اور کہتے جاؤ تم آزاد ہو۔ جب پورے حجاز میں، عرب ممالک میں مولا سجاد کے غلام جا کے کسی محلے میں رہتے، پورا محلہ جمع ہوتا 1-2 مہینے بعد، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ غلام کہتا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ جب سے تم آئے ہو پورا محلہ بدل گیا، ہر آدمی تمہارے قصیدے پڑھ رہا، ہر آدمی تمہاری تعریف کرتا۔ ہو کون؟ کہ میں سید سجاد کا غلام ہوں۔ لوگ کہتے جن کے غلام ایسے ہیں سوچو مولا کیسے ہوں گے۔ توجہ فرمانے جا رہی ہے، جن کے غلام ایسے ہو سوچیے مولا کیسے ہو۔ یہاں تک راوی شیعہ راوی نہیں ہے، مجھے بتایا گیا شیعہ سنی مجمع مشترک ہے۔ یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں اس کے راوی شیعہ نہیں،
سعید ابن مسیب، امام بخاری کے بڑے بڑے جلیل اہل سنت کی جو محدثین ہیں ان کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں لوگوں نے آل محمد پہ اتنا ظلم کیا کہ قحط پڑ گئے۔ قحط سمجھتے ہیں؟ بارش رک گئی، آسمان بارش نہیں برساتا تھا، مدینے والوں نے آل محمد پہ کربلا کے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہوئے بیٹھ کے کہنے لگے پروردگارا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یہ دیکھیے تیرے نبی کے شہر میں بارش برسا دے، بارش نہیں ہوتی۔ کہ اتنے میں ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ فام غلام جہاں سارے مسجد میں بیٹھے تھے وہ صحن میں آ کے بیٹھا خاموشی سے۔ راوی کہتا ہے سعید ابن مسیب کہتا ہے میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھا، سنو تو صحیح ہے کیا کہتا ہے۔ سیاہ فام تھا لیکن نور بتا رہا تھا عام غلام نہیں ہے۔ کہ اس نے آہستہ سے ہاتھوں کو اٹھا کہ پروردگارہ تجھے میرے مولا کا واسطہ مدینے والوں پہ بارش برسا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش ہونے لگی۔ کہ خاموشی سے اٹھا جانے لگا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میری دعا قبول، ریاکاری نہیں تھی، خاموشی سے جب جانے لگا تو راوی کہتا ہے اس کے پیچھے چلا، دیکھو تو صحیح کون ہے اس کا مولا، کس کا واسطہ دیا۔ کہ جب جانے لگا تو میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا، میں دیکھتا رہا کس کے گھر میں جائے گا، دیکھا سید سجاد کے گھر میں چلا گیا۔ کہ اس دن بارش تھی، میں نے کہا پانی جمع کر لوں۔ چند دن بعد میں مولا سجاد کے گھر گیا، کہ مولا اگر آپ سے کچھ مانگوں عطا کیجئے گا؟ یہ کریم ابن کریم ہے، مانگو تو صحیح ہے عطا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا مولا کچھ مانگو عطا کہ مولا نے کہا جو مانگو گے عطا کروں گا۔ کہ آپ کا غلام چاہیے، مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ۔ غلام سارے سب باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا وہ جو غلام چھپ رہا ہے وہ بھی آ گیا۔ جیسے وہ غلام نے کہا یہی غلام چاہیے، مولا نے کہا غلام تیرا۔ غلام نے فوراً ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا میرا وعدہ پورا کر دے یا مجھے موت دے دے۔ راوی سید ابن مسیب کہتا ہے اسی وقت وہ گرا اور گرتے ہی مر گئے۔ کہ مجھے افسوس رہا، میں نے سید سجاد سے پوچھا یہ غلام کون تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو۔ نہیں پہنچا سکا۔ غلام ایسا تھا جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ توجہ، جن کے غلام ایسے ہوں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ راوی کہتا ہے مجھے افسوس رہا، نہ میں غلام حاصل کر سکا نہ اس سے اپنے حق میں دعا کروا سکا۔ میں کہوں گا آپ کی قسمت، جس غلام سے دعا کروانا چاہ رہے ہو اسے تو مانتے ہو، جس کا وہ غلام ہے اسے نہیں مانتے۔ یہ غلام بنا کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ بس میں پوری رات ہم نہیں سوئے، جو مختصر سا پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیجیے۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ بس مزید احمد نہیں تو بازی کہ ابھی یہ مولا سجاد کا کردار ہے جنہوں نے پورے حجاز میں اتنے لوگوں کو شیعہ بنایا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ مولا ایک چاہنے والے تھے، نام تھا ابراہیم۔ مولا کے جیسے آپ عاشق تھا، عاشق جو چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں جب زیارت کے لیے آیا ہوں تو کبھی مولا مجھے بھی دیکھے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اتنے لوگ مولا کے تو عاشق بہت زیادہ ہے، تو وہ چاہتا ہے مجھے مولا دیکھے، تو وہ بہت محبت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولا کے پاس آئے، مولا کی زیارت کی، مولا نے ان کو دیکھا، کہا ابراہیم ہر سال تم ہماری زیارت کے لیے آتے ہو، اگلے برس میں آؤں۔ پہنچ گئے وہاں سے، بس انہوں نے سنا کہ مولا مجھے دیکھنے آئیں گے، ان کے آنسو بہنے لگے۔ کہا مولا زہ نصیب آپ تشریف لائیے گا؟ مولا نے کہا ہاں۔ وہ
شام کے رہنے والے تھے، دمشق شہر کے. کہا ابراہیم میں دمشق آؤں گا لیکن تم مجھے پہچانو گے نہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، آپ تشریف لائے میں آپ کو نہ پہچان؟ مولا میں آپ کا عاشق ہوں. مولا نے فرمایا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتا ہے، وہ پہچانے نہیں جاتے. جب غیرت مند مصائب سے گزرتا ہے وہ پہچانا نہیں جاتا. ابراہیم نے ہاتھ مانگ کے کہا مولا آپ تشریف لائیں میں نہ پہچانا ممکن نہیں ہے. مولا میری آنکھیں دروازے پہ پڑی رہیں، مولا میں انتظار میں رہوں گا. مولا میں کب انتظار کروں؟ مولا نے کہا انہی دنوں میں اگلے برس آؤ. جناب ابراہیم انتظار کرتے رہے، عاشق تھے. کہا ابراہیم بس میری ایک وصیت یاد رکھنا. مولا فرمائیے کیا وصیت ہے؟ ابراہیم بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. ابراہیم قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. مولا آپ کی وصیت یاد رہے. ایک دن وہی حضرت ابراہیم دمشق شہر کے بازار سے گزر رہے تھے. بازار میں ایک زندان تھا. جب گزرنے لگے تو ایک مرتبہ واپس آئے، دیکھا زندان میں کچھ قیدی ہیں. وہ زندان کے جنگلے پہ کھڑے ہوئے دیکھنے لگے. کچھ بیویاں بیٹھی ہیں. ایک قیدی ہے جس کے پاس جلا ہوا امامہ جل چکا اور قیدی بیٹھا. اس قیدی کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہے 3.5 برس. ابراہیم غور سے دیکھنے لگے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی ابراہیم کیا آپ کے مولا نے نہیں کہا تھا قیدیوں کا تماشا مت دیکھنا؟ ایک مرتبہ ابراہیم کے آنسو بہنے لگے. کہاں قیدی؟ میرے مولا نے یہی فرمایا تھا. آپ کو کیسے معلوم؟ یہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا میرے مولا نے فرمایا تھا. کہا ابراہیم بھول گئے آپ کے مولا نے یہ بھی کہا تھا وہ ملنے آئیں گے. اب ابراہیم کے آنسو تیز ہوئے. کہا قیدی کہا تو تھا میرے مولا نے وہ ملنے آئیں گے، آپ کو کیسے معلوم؟ مولا ایک مرتبہ اٹھے زندان کے دروازے پہ آئے. کہا ابراہیم ذرا غور سے دیکھ. کہا آپ میرے مولا کی شبیہ تو ہیں، میرے مولا نہیں ہیں. آنکھیں وہی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، قد وہی ہے، لیکن آپ میرے مولا نہیں. کہا ابراہیم غور سے دیکھ میں ہی سجاد ہوں. ایک مرتبہ جناب ابراہیم رونے لگے. کہا مولا آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ بس کہا نا مولا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی. کہا ابراہیم میں نے کہا تھا نا غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے. ایک مرتبہ ابراہیم قدموں میں گرے، ہاتھ بڑھا کے مولا کے پاؤں کو چومنے لگے، ہاتھوں کو. مولا کیا ہو گیا؟ ایسے کون سے مسائب آئے؟ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی. مولا نے فرمایا ابراہیم ابھی وقت نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. کہا ابراہیم بس قیدیوں کا تماشا نہ دیکھو. کہا مولا مجھے بس ایک حکم کیجئے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مولا نے مرتبہ ابراہیم کو دیکھا. کہا ابراہیم اگر ہو سکے تو مجھے 16 چادریں لا دے. کہا ہو سکے تو مجھے چادریں لا دے. ایک مرتبہ وہ ابراہیم جو مولا کے چاہنے والے تھے رونے لگے. کہا مولا آپ مجھ سے ابا مانگتے، آپ کا امامہ جل گیا امامے کا کپڑا مانگتے، مولا آپ نے چادریں کیوں مانگی؟ کہا ابراہیم آنکھیں جھکا لے علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. ابراہیم میں پھوپھیوں ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوں. ایک مرتبہ جناب ابراہیم رونے لگے. کہا مولا اتنے مسائب آ گئے، یہ ایک سال میں کیا کچھ ہو گیا؟ مولا آپ کے چچا عباس کہاں؟ آپ کے بھائی علی اکبر کہاں؟ کہا ابراہیم اور کچھ نہ پوچھ، میرے بھائی مارے گئے.
میرے چچا مارے گئے، میرے بابا شہید ہو گئے، ابراہیم اب ہم یزید کے قیدی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے اس دمشق کے بازار میں شور مچانا شروع کیا، او دمشق والوں، تمہارے قید خانے میں علی کی بیٹیاں، یہ جو قیدی ہے یہ علی کا پوتا۔ مولا سجاد نے کہا ابراہیم زیادہ شور نہ کر، یہ تجھے بھی مار دیں گے۔ کہا مولا اگر آپ کی یہ حالت ہے تو پھر مجھے بھی زندگی نہیں چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا جب کوئی آدمی غیرت مند ہو، زندان میں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں، اور اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹی بہن ہو تو وہ قیدی بہت زیادہ ڈراتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بس میں ایک آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی سب کے سب سینوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے ان جملوں کے بعد آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، مغرب ہونے والی ہے، ہر دعا قبول ہے۔ ذرا چلیے گا میرے ساتھ۔ جب مولا سجاد کو رہائی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، مولا سجاد کو جب رہائی مل گئی، مولا پھوپھیوں کے ساتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں نا جب قیدیوں کو رہائی ملتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مولا کی پھوپھیاں بلند آواز سے رونے لگے۔ جب بیویاں روتی نہیں کہتی تھی ہائے حسین، ہائے مظلوم۔ بس بھائی پیش کر رہا ہوں جملوں کو، ساری بیویاں رو رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زندان میں بیویوں کو رونے نہیں دیا جاتا۔ جیسے ہی رونے کی اجازت ملی سب رونے لگی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ زندان میں کوئی چھوٹی بیوی رہ گئی تھی۔ ایک مرتبہ رہائی ملی، سب بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ آج شہادت کا دن ہے، مولا سجاد کی 25 محرم ہے۔ یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، بڑا چھوٹا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا ترحق، اے علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ کس نے آپ کو نہر کر دیا؟ اتنے میں ایک سر آیا، بڑا خوبصورت سر تھا۔ جناب لیلا نے رو کے فرمایا علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ اتنے میں جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا نے کہا لاؤ قاسم کا سر مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اسے تھیلے میں کیوں رکھا؟ کہا اس سر میں گرز مارے گئے تھے۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا لاؤ میرے بھائی عباس کا سر مجھے دے دو۔ بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے ماں جائے کا سر۔ ساری بیویوں نے حلقہ باندھا، بلند آواز سے رونے لگی ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس بھائی اتنے میں ایک آدمی 2 سر لایا، آگے پوچھنے لگا ان 2 سروں کی وارثہ کون؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، بیوی نے سروں کو دیکھا، سر جھکا لیا۔ آنے والے نے پوچھا مجھے بتاؤ ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، بیوی نے ایک مرتبہ کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹوں کے سر ہیں۔ جناب فضہ نے کہا بیوی بیٹوں سے ودا تو کر لیں۔ جناب زینب نے فرمایا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے، میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجیے، مولا سجاد نے کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دے۔ پہلے جو تبرکات میں چیز آئی وہ چادر تطہیر تھی۔ جناب زینب نے رو کے فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ اب میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجھے دیکھیے گا، آخری جملہ
اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، بس بالیوں کا لانا تھا۔ سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، پھر رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ بچی نہیں رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب